اجمال جو ایمان کا ہے، ایمان جہاں پہ آخر جا کے لگ جاتا ہے، جہاں پہ اس کی خوبصورتی سمجھ لگتی ہے، وہ اس کے متعلق مستقل ڈرنا ہے کہ اللہ کہیں میں منافق نہ ہو۔ پھر وہ ایسے 3 دن لگانے کے بعد میری طرح ایک چھوٹی سی سطر وہ پڑھنے کے بعد، تھوڑی سی بات کرنے کے بعد وہ لگا فلاں عالم کو تو کچھ نہیں آتا، اس نے تو کبھی زندگی میں وقت نہیں لگا۔ جس نے اپنی زندگی کے 20 سال لگا دیے اس نے وقت نہیں لگایا تو تم نے وقت لگایا۔ ہم جماعتوں میں نکلے، ہم کچھ بھی کرے، اپنے سر کٹا لے، زمین میں دس جائے، اوپر چڑھ جائے، مسجدیں بنائے، مقصد کیا ہے؟ ہاں جی، اللہ کو جاننا ہی مقصد ہے نا، اپنے اللہ کو پانا ہی تو مقصد ہے۔ کتاب کا نام ہے ایضاح البخاری، اس کی شرح میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے یہ حدیث آخر میں اس لیے لائی کہ اجمال جو ایمان کا ہے، ایمان جہاں پہ آخر جا کے لگ جاتا ہے، جہاں پہ اس کی خوبصورتی سمجھ لگتی ہے، وہ اس کے متعلق مستقل ڈرنا ہے کہ اللہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤ۔ پھر وہ ایسے 3 دن لگانے کے بعد میری طرح ایک چھوٹی سی سطر وہ پڑھنے کے بعد، تھوڑی سی بات کرنے کے بعد وہ لگا فلاں عالم کو تو کچھ نہیں آتا، اس نے تو کبھی زندگی میں وقت نہیں لگایا۔ جس نے اپنی زندگی کے 20 سال لگا دیے اس نے وقت نہیں لگایا تو تم نے وقت لگایا۔ اللہ رب العزت، علامہ بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 میں کون میں سے پایا، بڑی لمبی بحث کے بعد اس کے بعد یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا مطلب، اس میں ایک لفظ ہے حدود، اس میں اس کی تشریح میں فرماتے ہیں اور علماء کرام فرمائے اس کا مطلب یہ کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ ہماری ساری اعمال ضائع ہو جائے۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ تو سنا ہوگا آپ نے قرآن حکیم میں۔ حضرت شیخ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ اپنی کتاب بدایہ نہایہ میں لکھتے ہیں، ان کے عجیب و غریب قصے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ جنگ ہوئی جو جالوت اور یہ ان کے درمیان ہوئی، ان میں ایک کو وزیر بنایا گیا، نیک آدمی تھا، ہاں، اس کو جب یہ وزیر بنا دیا گیا، ان کے بعد ان کے ذریعے سے ان کو فتح دے دی گئی۔ اس کے بعد جو وقت کے نبی آنے تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اب میرے دل میں کور کے تھا، فتح دی نا ان کو، میرے دل میں کوئی بات آ گئی میں کور کے تھا۔ اللہ نے ایسے چھین لی چیزیں کہ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ، پہلے جلد میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اتنا توبہ کی، اتنی توبہ کی کہ زمین، یہ ناک جو ہے زمین کے ساتھ رگڑتے رہتے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ اس کبر کے خیال سے مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، حتیٰ کہ زمین کی تہ میں سے آواز آئی جا تجھے معاف کر دیا۔ اجمل الایمان، جمال الایمان کیا ہے؟ اس ایمان کی خوبصورتی کیا ہے؟ ان یخاف لہو، کہ انسان مستقل اس کی خوف میں پڑا رہے، مگما وہ ایمان اس کے۔ کسی نے گھر خوبصورت بنایا ہوگا، آپ حضرات بناتے ہیں ماشاءاللہ، ہم لوگوں میں زیادہ ہی بیماری ہے اس چیز کی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت ہے، امام اسی طرح کے الفاظ ہے، اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے، فرمایا جاتا ہے بندہ مومن اپنا مال، سب سے خراب مال وہ ہے جو اس نے مٹی میں ملا دیا، اور وہ مٹی میں ملا دیا انہی گھروں کو بنانا ہے۔ رہیے آپ شان و شوکت سے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بہت زیادہ مشکل ہے یہ تعمیری کاموں کے ساتھ لگ کے اپنا ایمان بچانا۔ آپ حضرات تو حساس جماعت ہے، ہم کسی بیگانوں کے سامنے تو بات نہیں کر رہے، ہم تو علماء کرام کے سامنے بات کر رہے۔ اب میرے جاہل سے کروا رہے ہو، آپ کی اپنی مرضی، لیکن یہ بات ہے حساس سے حساس ایمان میں ایسی حس ہو کہ ہر ایک بات سے محسوس ہو میں گو ایمان کم کہ میں بڑے ہو ایمان۔ ابھی ہمارے حضرت امیر صاحب فرما رہے تھے کہ عجیب المیہ ہے، حضرت فرما رہے تھے کہ میں شاید بیان نہ کر پاؤں کیونکہ، لیکن ہم تو تھوڑے سے کبھی کبھار بیعت بھی کر لیتے ہیں، اللہ پاک بچائے اس بیعت بھی سے۔ ایسا بھی ہوتا ہے ایک انسان قرآن پکڑ کے بیٹھا ہو، قرآن پڑھا رہا ہو یا پڑھ رہا ہو اور یاد کر رہا ہو، مگر دل میں اللہ کا خیال نہیں۔ مقصد کیا ہے اس قرآن کا؟ حضرت ابھی فرما رہے تھے ان تمام چیزوں کو جمع کر لیجئے، مقصد کیا ہے ان کا؟ ہاں، ان تعرف اللہ، اللہ کو جان جاؤ۔ ہم جماعتوں میں نکلے، ہم کچھ بھی کرے، اپنے سر کٹا لے، زمین میں دس جائے، اوپر چڑھ جائے، مسجدیں بنائے، مقصد کیا ہے؟ ہاں جی،
اللہ کو جاننا ہی مقصد ہے نا، اپنے اللہ کو پانا ہی تو مقصد ہے۔ اگر اب اللہ کو ہی نہیں پایا تو کیا کر لیا؟ شیطان کے متعلق یہ روایت ہم سب کو معلوم ہے نا کہ کرۂ ارض پہ کوئی ایسی جگہ نہیں جائے اس نے سجدہ نہیں کیا، لیکن کیا ہے؟ شیطان الرجیم۔ کس بات نے اس کو ڈھو دیا؟ اس کے کبر میں۔ اب ذرا اپنے ذہن میں دیکھیں، کبر اسی کو نہیں کہتے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کبر کروں، بلکہ کبر اسے کہتے ہیں میرے دفتر میں اگر میرے سامنے کوئی بات پیش کی جائے تو میرا ایگو نہ ہرٹ ہو۔ کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ حق قد۔ میں آپ کو اپنے پروفیشن کی بات بتاؤں، ہمارے پروفیشن میں آج حالات ایسے ہیں کہ مر جاتے ہیں پیشنٹ لیکن کسی کا ایگو اوپر سے نیچے نہ ہو۔ اب بتائیے ایسا اس کا چلہ 4 مہینے کسی کام کے آئے جب اس کے اندر سے یہ نہیں ہو؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، اللہ اعلان کرتے ہیں قرآن میں، جاؤ کیا تم ان کی طرف نہیں دیکھتے؟ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، جو کہتے ہیں ہم نے اپنا تزکیہ خود کر دیا۔ قُلْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تزکیہ کرتے ہیں اس کا جس کو اللہ چاہے۔ کون ہو تم اپنا تزکیہ کرنے والے؟ کون ہوں میں اپنا تزکیہ کرنے والے؟ حضرت یہ تو حضرت وہ، کس نے تزکیہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا گیا، کس لیے؟ یزکیہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاک کیجئے، یہ ہمارے دربار کے اندر بیٹھنے والے بننے ہیں، یہ یہاں پہ اس گندگی کے ساتھ نہ آئے کہ جس کے دل میں کینہ، بغض، یہ تمام چیزیں ہو، یہ یہاں بیٹھنے کے لائق نہیں، یہ تو اللہ ہی برداشت کر لیتے ہیں، ہم جیسے بیوقوفوں کا یہاں پہ بیٹھنا۔ اس تبلیغ میں نکلنے کا کام اول ترین کام، اس کو میں عام طور پہ کہتا ہوں ساتھیوں سے، یہ ٹرائیڈ ہے، ٹرائیڈ، 3 کونا، 3 کونے۔ ایک کونا کیا؟ تعلیم، ایک کونا کی اس بات کی دعوت دینا، ہاں دعوت دیتے رہو، دیتا رہو۔ دوسری طرف سے دوسرا کونا اس کا کیا ہونا چاہیے؟ اپنا تزکیہ کرانا۔ ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے کہ جب کہیں سے جاتے نا، کسی بہت ساری ملاقاتوں کے بعد آ کے ملتے، ہاں اس کے بعد اپنے شیخ کے پاس جاتے، پھر کہتے حضرت دل غبار آلودہ ہو گیا، اب اس کو صاف کیجیے۔ کہاں نکلے تھے؟ ملاقاتوں میں۔ لیکن ملاقاتوں میں ایک ہی چیز تھوڑی نہ ہوتی ہے، ملاقاتوں میں گھروں پہ بھی نظر پڑے گی، گاڑیوں پہ بھی نظر پڑے گی، کچھ نہ کچھ تو ایک نہ کوئی تقاضا آتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے نا شنوا کے، نہیں ہمیں بھی آتا ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے دل اتنے پست پڑے کہ ان کو محسوس نہیں ہوتا۔ ان کی شان تو یہ تھی، وہ اپنے ایمان کے متعلق اتنے حساس تھے کہ اپنے ایمان کے متعلق ایک چیز کو جو ہے محسوس کرتے۔ ایسے ہی تو نہیں نکلا تھا نافق حنظلہ کر کے، جب محسوس کیا تو تب نہ